محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور علماء کرام، طلباء کرام، آج کی اس مبارک محفل میں آپ حضرات کی طرح مجھے بھی شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ سب حضرات کا شریک ہونا قبول و منظور فرمائے اور اس شرکت کو ہماری محبت اور بخشش کا ذریعہ بنائے. کسی علاقہ میں مسجد کا بن جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اور اللہ جن لوگوں کو اس کے لیے منتخب کرتے ہیں وہ بھی بہت ہی سعادت مند اور خوش قسمت ہوتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ جس علاقہ میں مسجد نہیں وہ علاقہ ویران ہے، خربان ہے، ویران ہے، وہاں وہ کچھ بھی نہیں. مسجد علمی طور پر، عملی طور پر، بچوں کی تربیت کے لحاظ سے، بڑوں کے اخلاق کے اصلاح کے اصول کے اعتبار سے یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے. یہ ساری چیزیں اس مرکز سے آپ کو ملیں. بڑوں نے اپنی زندگی اسوہ رسول علیہ السلام کے مطابق کیسے گزارنی ہے یہ بھی آپ کو سبق مسجد والے ہیں. اور بچوں کی تربیت کس طرح بدلنی ہے، انہوں نے قرآن پاک کو کرنا ہے، نازل پڑھنا ہے، بچوں نے قرآن پاک کو کرنا ہے، نازل پڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اس مسجد سے ملے گی. اور اس لحاظ سے یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ مسلمانوں کے لیے مسجد کی حیثیت ایسے ہوتی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی کی حیثیت. بغیر پانی کے مچھلی رہ نہیں سکتی اور مسلمان بھی بغیر مسجد کے نہیں رہ سکتے، بغیر مسجد کے نہیں رہ سکتے. یہ اللہ کا خاص ضابطہ ہے، قانون ہے اور ایک فطری چیز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو قباء بستی میں جو مدینہ طیبہ کے قریب ہے سب سے پہلے جا کر جو سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد بنانے کا. قباء بستی میں جو سب سے پہلے آپ نے کام کیا وہ مسجد بنانے کا. اور مسجد اس طرح پر بنائی کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا پتھر مسجد کا بنیادی اپنے ہاتھ اٹھا دیا. اور پھر دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر نے رکھا، تیسرے نمبر پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، پھر باقی حضرات نے رکھا. تو پھر اللہ کی طرف سے اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی لمسجد اسست علی التقویٰ، کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی پر. اب اس سے بڑے متقی کون ہوں کائنات کے اندر؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی نہیں تھا. سب سے پہلے آپ نے رکھا اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھا، پھر باقی حضرات نے رکھا. اور پھر مسجد بنی اور باقی جو پتھر رکھے جا رہے تھے تشریف لاتے تھے اور پتھر لے جاتے تھے اور وہاں پر رکھتے تھے. اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں جانا ہوا، مدینہ طیبہ میں داخلہ ہوا. یہ تقریباً 2.5 مہینے کا فاصلہ ہے درمیان میں. وہاں تشریف لے گئے تو اونٹنی جو تھی سارے حضرات دائیں طرف بھی کھڑے ہیں، بائیں طرف بھی کھڑے ہیں اور قطار کھڑے ہیں. ہر کسی ہم قبیلے والوں کے خواہش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں جلوہ کرو، آپ کا قیام ہمارے یہاں ہو، آپ کا ٹھکانہ رہنا سہنا ہمارے وہاں ہو، یہ سارے ہمیں حاصل ہو. ہر قبیلے والا یہ چاہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ معمورۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہو چکا ہے. جہاں یہ ٹھہرے گی وہی مسجد ہے، وہی میرا قیام ہوگا، وہاں قیام ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو چھوڑ دیا، مہاروں کو چھوڑ دیا. وہ ایک جگہ پر رہتے، پھر وہاں سے دوسری جگہ پر رہتے. تو وہ سب سے قریب جگہ وہ جو ساری وہ خوشی کے مارے اچھل پڑے اور جلدی سے ان کا سامان اٹھا کر اور اسی جگہ پر جہاں پر مسجد بیٹھی تھی مسجد نبوی کی بنیاد ہے. مسجد نبوی کی پر بنیاد ہے. اور پھر
سادگی کا زمانہ تھا، اور کتنے 1500 سال سے زیادہ وہ لوگوں کی بات بالکل کوئی یہ جو نئی چیزیں ہیں، نئی ایجادات ہیں، کچھ یہ نہیں تھا۔ کچی دیواریں تھیں، کچی مٹی، اور چھت جو تھی وہ کیا تھا، کھجور کے پتے کو ڈالے گئے، اور یہ جو ستون ہے آج سیمنٹ کے نظر آتے ہیں، یہ کھجوروں کے پتے۔ جب بارش برستی تھی تو وہ چھت ٹپکتی تھی۔ اسی بنا پر آپ نے سنا ہوگا ایک کتاب کے دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیلۃ القدر کی رات میں جب آپ نے سر مبارک نیچے رکھا وہ کیچڑ سے بکھر گیا، وہ کیچڑ سے ایک بار کے بعد دوبارہ کی مرمت ہوتی ہے اور سلسلہ چلتا ہے۔ اور جن کی وہ جگہ تھی سہن سہر ان کا نام تھا، یہ 3 بچے تھے تو اس کا چچا موجود اس کو بلایا گیا تھے، بچوں کو بلایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے کہا کہ یہ مسجد کے لیے پلاٹ جو ہے یہ فروخت کر دو۔ ان دونوں نے، بچوں نے بھی کہا، چچا نے بھی کہا، غرض کی جاتی ہے اگر ہماری طرف سے ہدیت قبول فرما لے تو ہماری مشارت ہو۔ بیچنا کیا ہے، ہماری طرف سے ہدیے کے طور پر اس کو قبول فرما لیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مسلطوں کی بنا پر اس کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ تم پیسے سے ادا کرو۔ انہوں نے پیسے ادا کیے اور اس پلاٹ کو خریدا گیا اور مسجد بنا گیا۔ وہ مسجد بنائی گئی اور اس کی حالت یہ تھی جیسے میں نے بعض حضرات نے فرمایا کہ 100 گز گویا کہ اس کی لمبائی تھی، 100 گز کی چوڑائی تھی، اور 3 ہاتھ نیچے بنیادیں رکھی تھی، اور اس کے اوپر یہ ساری عمارت چلی تھی۔ لیکن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک دن آیا کہ وہ مسجد تنگ پڑ گئی، اہل مسجد، مصلیان مسجد میں نماز پڑھنے والے تھے مسجد میں، ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کا ساتھ پلاٹ تھا، اس نے کہا کہ یہ پلاٹ ہمارے پاس بھیج دو، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، لیکن کی بات بڑی ارشاد فرمائی، یہ پلاٹ تم دے دو، جہنت میں اس کے بدلے میں محل تمہیں مل جائے گا۔ مسجد کے لیے جگہ خرید کر دینے کے بارے میں یہ دوسرے ضرور، یہ پلاٹ تم دے دو، مسجد میں تمہیں محل مل جائے گا۔ انہوں نے کوئی اپنا عذر پیش کیا، بیچارے مولی بھائی تھے، جاندار تھے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عذر کو قبول فرمایا تو بات ختم ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس علیحدہ گئے تھے اور 10,000 کے بدلے وہ پلاٹ خرید کر حضور کی خدمت میں آ گیا، اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس پلاٹ کے مالک سے ایک بات کہی تھی، میں جہاں کہی تھی وہ کیا تھی، وہ یہی تھی کہ تم پلاٹ دے دو، جنت کے اندر محل اللہ تمہیں اس کے بدلے میں دیں گے، اور نہ کہ یہ سودا مجھ سے کر لیا۔ حضرت عثمان نے عرض کیا یہ سودا مجھ سے کرو، بتا کہ ٹھیک ہے، میں نے خرید لیا ہے، مجھ سے قبول فرما دیا۔ چنانچہ وہ قبول کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مناسب تھے۔ آپ نے عشرہ مبشرہ کے ذریعے کو شامل فرمایا، یعنی وہ 10 حضرات جن کے نام لے لے کر جنت کی خوشخبری کو سنائی گئی، ان میں عثمان غنی تھے۔ اور ان کی ایک سب سے بڑی خصوصیت جو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے زمانے تک کسی اور شخص کو حاصل ہوئی، وہ یہ تھی کہ پیغمبر، ایک اللہ کے پیغمبر کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں، کسی شخص کو یہ پر شہادت حاصل نہ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف اور صرف یہ سعادت اگر حاصل کی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، اس کا معنی کیا، 2 نوروں والے۔ 2 نور کون سے تھے، یہ حضور کی شان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جنت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت اور بھی سنائی۔ جب پلاٹ خریدا تو سودا بھی ہو گیا کہ یہ پلاٹ اللہ کے نام پر مسجد کے لیے وقف ہے، اور اللہ کی طرف، اور کون سودا کرنے والا کون ہے، درمیان وکیل کون ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دینے والی ذات اللہ کی، اور ادھر سے بدلے میں دینے والا پلاٹ حضرت عثمان غنی۔
اور درمیان میں ذات کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کوئی شک و شبہ اور تردد بھی گنجائش نہیں۔ تو گویا کہ ان کا تو 100% جنتی ہونا ثابت ہو گیا، یقیناً وہ جنتی۔ اور اس سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہے کہ جو شخص اس راہ پر چلے، کسی شخص نے پوری مسجد کے لیے پلاٹ دے دیا یا اس کے ساتھ ایک اور پلاٹ خرید کر دے دیا، انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ جنت میں ہے، اللہ اس کے بدلے میں جنت کے اندر ان کو بہت عطا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے، حدیث پاک میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اس سلسلہ میں محدثین نے لکھا اگر کسی نے اونٹ کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اس کے بدلے میں بھی اللہ اس کو جنت کے دربار میں اونٹ کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا بتانا یہ مقصود ہے کہ تھوڑا سا خرچ بھی مسجد کی تعمیر میں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ اس کو دیا جائے گا۔ یہ تو مسجد کی بنانے کی حد تک ہے، اور اس میں جو حضرات حصہ لیتے ہیں کہ یا جنہوں نے حصہ لیا ہے ان کے لیے دعا بھی ہے اور اللہ سے توقع بھی ہے، بلکہ یقین ہے اللہ ان کی محبت فرما دے، اللہ ان کی وجہ سے ہماری بھی محبت فرما دے۔ یہ بھی دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ ہم سب کی محبت فرما دے۔ اب دوسرے بات نمبر پر یہ ہے، اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا ہے فَمَا إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، مسجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آباد کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ نماز پڑھنا۔ مسجد کی آبادی عمارت کا تعمیر کا نام نہیں ہے، چھت اچھی ہو، دیواریں اچھی ہو، ستون اچھی ہو، طریق نہیں ہو اور پینٹ کیا ہوا ہو، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن تعمیر مسجد میں اس کو کر سکتے ہیں۔ مسجد میں، مسجد نبوی میں ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی وہ، لیکن وہ کیا تھی؟ تعمیر شامل تھی۔ تعمیر کرنے والے کون تھے؟ جو رات کی تاریکی میں اللہ کے ہاں سر سجود ہو کر جا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، وہ مسجد کو آباد کرتے تھے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری اہل محلہ کی ہے، جن کی قسمت میں اللہ نے یہ قرآن نکالا ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کو آباد کریں اور خود بھی نماز پڑھے پابندی کے ساتھ۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد کے قریب رہتا ہو، مسجد کے قریب رہتا ہو، وہ نماز مسجد میں نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ حدیث کے بات کریے، جو مسجد کے قریب رہتا ہو وہ مسجد میں نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ فقہاء نے اس کی توجیہ لکھی ہے کہ کامل نہیں ہوتی، ناقص ہو جاتی ہے، پر ذمہ داری سے اتر جاتا ہے، لیکن گھر سے بند کر کے بندن چلے، ہر ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک اجر ملتا ہے۔ اب یہ مسجد کے اندر آنے کی وجہ سے، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کے ذکر مسجد میں ہوگا، نماز پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا ہوگا یہ بھی ذکر ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہو وہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے، جیسے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہم نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو زمین پر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ چمکتی ہوئی روشن ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک چراغ جلا دیا ہے، جناب اللہ نے یہ چراغ جلا دیا، اس کے اندر بڑے بھی انشاءاللہ سیکھیں گے، چھوٹے بھی سیکھیں، اور بڑوں کو بھی، بڑوں سے میں کرتا ہوں سیکھنے میں کوئی عام شرم و حیا محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا سارے بچے تھے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی کم ہے، کوئی زیادہ، سب نے سیکھنا شروع کر دیا، سب نے دین سیکھنا شروع کر دیا، قرآن سیکھنا شروع کر دیا، بچوں کو سکھانا شروع کر دیا۔ اس لیے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے تصحیح کی ضرورت ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس مسجد میں انتظام ہوگا۔ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، مرنے سے پہلے وقت ہے، مرنے سے پہلے وقت ہے۔ اور یہ قرآن کا پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ ہوگا
جو قرآن کا پڑھنے والا ہے کل قیامت کے دن یہ قرآن اس کی سفارش کرے گا کہ یا اللہ مجھے پڑھ کر پتہ اس کی مغفرت کر، اور اللہ اپنے کلام کی بات کو سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ گھروں میں بھی ہر روز قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس علاقے کے لیے امن چاہتے ہیں، تحفظ چاہتے ہیں، اس میں سکون چاہتے ہیں، تو ہر گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ ایک زمانہ تھا شروع میں کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی آواز آیا کرتی تھی، اب زمانہ اتنا تبدیل ہو چکا ہے ہر گھر سے آواز قرآن کی نہیں گانوں کی آتی ہے۔ اب پھر ہمیں شکایت ہے کہ ہمارے حالات خراب ہو گئے، بچے خراب ہو گئے، حالات یا جو حالات ہیں بگڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حالات کیسے سدھریں گے؟ ہم نے اسباب کو بگاڑ کے اختیار کر رکھے ہیں، تب کو سدھار کے رکھے ہیں۔ کیسے سدھریں گے حالات؟ جو سدھار والے اسباب کو اختیار کیا جائے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، انشاءاللہ یہ مسجد بنی ہے، اس میں جو بچے قرآن پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت اچھے انداز سے تربیت کا لحاظ رکھا قرآن پاک پڑھایا جائے گا، اور اس طریقے سے جمعہ بھی ہوگا، جمعے کے اندر بھی بعض میں آپ سے ہوا کریں، انشاءاللہ درس کا بھی ایسا انتظام ہوگا، مولانا درس بھی دیا کریں گے اور جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، پڑھایا کریں گے، نماز بھی پڑھاتے، یہ سارا مسجد کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ حضرات بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، اور یہ بات یاد رکھنا جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے ان کو بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم ایک پیسہ بھی خرچ کر سکتے، اللہ کی توفیق سے یہ پیسہ خرچ کرنے کی ہمت ہوئی ہے، اور اللہ کی طرف سے توفیق شامل ہوئی ہے، یہ پیسہ کرنے کی توفیق ہمت ہوئی۔ اس لیے اللہ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے پیسوں کو اچھی جگہ پر خرچ کر دیا، اور جو حضرات آئندہ بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس میں خرچ کریں، کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں، کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں، مولوی صاحب پر احسان کرنے کے لیے نہیں، انتظامیہ پر احسان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کا احسان مند ہونے کے لیے کہ شکر ہے کہ انہوں نے ہمارے پیسوں کو قبول کر دیا، شکر ہے کہ انہوں نے ہمارے پیسوں کو قبول کر دیا اور صحیح جگہ پر کر آپ کے سامنے خرچ کریں۔ اس بنا پر میں سب حضرات کو وہاں لے جاتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، اور یہ آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی تعمیر میں جہاں حصہ لیں گے تو اس کو آباد کرنے کے اندر بھی حصہ لیا جائے گا، اور اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کے بعد سے انشاءاللہ یہ اصل کی نماز ہوئی ہوا ہے، پہلے بھی ہوتی ہوگی، یہ افتتاحی نماز ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انشاءاللہ ساری نمازیں یہاں پر ہوا کریں گی، آج بھی مغرب کی عشاء کی اور پھر فرض سے 5 نمازیں ہوا کریں گی۔ آپ سب حضرات ذوق شوق کے ساتھ تشریف لایا کریں اور اس مسجد کو آباد کریں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أحسن وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور
رب العزت آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کی رحمت کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے توفیق عطا فرمائی، باری تعالیٰ یہاں پلاٹ خریدا گیا، آپ کا گھر تعمیر ہوا، جنہوں نے بھی جس طرح ہمارے استاد جی نے ارشاد فرمایا کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ پاک آپ اتنے قدردان ہیں، اتنے کریم رب ہیں، آپ نے دینے کے بھی حد فرما دی ہے کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی کسی نے مسیح کی تعمیر میں حصہ لیا تو آپ اس کو بھی جنت میں محل عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت جس نے بھی یہ ایک اینٹ بھی لگائی ہے، اللہ پاک سیمنٹ کی ایک بوری بھی دی، تو جس نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے، باری تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرما، اور سب کے اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرما۔ ان کے لیے قیامت تک کے لیے بھائی امجد صاحب، عمران صاحب اور 2 احباب جن کے نام یاد نہیں ہیں، کوشش کی یا اللہ تعمیر میں حصہ لیا، اللہ ان کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا باری تعالی، اور اپنی رحمت سے اس مسجد کو یا اللہ نمازیوں سے، تہجد پڑھنے والوں سے، عبادت کرنے والوں سے، دین کا اللہ فکر کرنے والوں سے، کوشش کرنے والوں سے اس کو آباد فرما، اور اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اللہ پاک اور زیادہ اس کو اللہ وسعت عطا فرما، اپنی رحمت سے یا باری تعالی سب کا آنا قبول فرما، اپنے کرم سے ہماری قوتوں صلاحیتوں کو جو کہ آپ ہی کی عطا فرمودہ ہیں، اپنی تمام مال جان کو اپنے دین کے لیے باری تعالی قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے ہماری اولادوں کو بھی، نسلوں کو بھی قبول فرما، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما یا باری تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اللہ پاک جیسے دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جنت کی بھی اپنی نعمتیں مرحمت فرما، اپنی رحمت سے یا باری تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے باری تعالی اپنے فضل سے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنے سے، دجالی فتنوں سے یا اللہ ہر قسم کے نفس و شیطان کے اللہ مکر و فریب سے ہماری پوری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی بھی، عزت آبرو کی بھی حفاظت فرما۔ اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا۔ رب العزت اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے اساتذہ اکابرین جو حیات ہیں ان کی اللہ پاک زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے فیوض و برکات سے ہمیں بھی امت کو بھی مستفید فرما، ہمیں اپنے اکابر بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، فیضیابی کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے والدین اکابر مشائخ اساتذہ دنیا سے رخصت ہو کے آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، باری تعالیٰ ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، ان سب کی کامل بخشش فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ محلے میں فرما رہے ہیں کچھ ساتھی اللہ کو پیارے ہو گئے، باری تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کی کامل بخشش فرما، تجھے بخشنا پسند ہے اللہ، آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں،
آپ کو معاف فرمانا بہت ہی محبوب ہے، اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما، سب کی بخشش فرما۔ محلے میں بھی جو چند دنوں میں دو صحباب اللہ کو پیارے ہو گئے، باری تعالیٰ التجا ہے، درخواست ہے، رحم کی اپیل کرتے ہیں، بخشش کی بھیک مانگتے ہیں اپنی رحمت سے، اللہ سب کی بخشش فرما۔ اور ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر بابود کلمہ شریف پڑھتے ہوئے کامل ایمان کے ساتھ یا باری تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرما۔ آخری تمنا ہے مدینے پاک کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، نبی رحمت علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما، حوض کوثر کا جام عطا فرما، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں جنت کا داخلہ نصیب فرما، اور جنت میں نبی رحمت علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما، بلا حجاب اپنا دیدار نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو خیر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ تمام خیر بھلائی ہم بھی مانگتے ہیں اپنی رحمت سے، ہمیں بھی اور ساری امت کو نصیب فرما۔ جن شرور سے نبی رحمت علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، اے ہمارے رب ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں بھی اور ساری امت کو پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔